إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ بلائیں گھیر لیتی ہیں، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب دو چار ہوتے رہتے ہیں مشکلوں سے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن یہ بھی ساتھ ہی ساتھ سننے میں ملتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور جب مشکلیں آ جاتی ہیں، جب بلائیں آ جاتی ہیں تو اس میں صبر کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا صبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید میں اکثر ہم لوگ جو سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب قرآن مجید سے دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلاؤں کے سلسلے میں، مصیبتوں کے سلسلے سے قرآن مجید میں کیا آیتیں موجود ہیں اور اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئیے ہم چلتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اکثر ہم لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بلائیں بہت ہیں، چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہیں، مشکلیں بہت ہیں، ایسے میں ہم سامنا نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ بلائیں مشکلیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دیتا ہے، کیا ریزن ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کو عرض کر دوں کہ اس دنیا میں جو بھی ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے، اسے یہ ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں مشکلات اور سختیاں نہیں آئیں گی۔ یہ ایک چیز آپ کلیئر کر لیجئے اپنے ذہن میں، چونکہ احادیث میں ہے کہ دنیا دار بالبلا محفوفۃ، اس دنیا کو مشکلات سے لپیٹا گیا ہے۔ یعنی دنیا کے ارد و گرد کیا ہے؟ مشکلات۔ وہی آپ کہیے کبھی کہ پانی یہ قرآن مجید کی آیت نہیں، یہ حدیث ہے۔ ابھی میں ابتدا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز اپنے ذہن میں آدمی رکھے کہ مشکلات کا مجھے سامنا کرنا ہوگا، سختیوں کا مجھے سامنا کرنا ہوگا، اس سے دور نہیں جانا ہوگا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو مشکلات اور سختیاں ہیں یہ کیوں آتی ہیں، جی یہ ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں، مشکلات سے ہم دوچار کیوں ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی کئی آیتوں کو جو دیکھا گیا تو ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ یہ مشکلات تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بعض مقامات پر قرآن کہتا ہے کہ مشکلات تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے، یعنی ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں اور ہماری آزمائش بھی۔ ہم چونکہ ہم لوگوں کا پروگرام قرآن مجید سے جواب دینا ہے، لہٰذا پہلی آیت کریمہ سورہ شورا آیت نمبر 30، وہاں قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ مشکلات کیوں آتی ہیں۔ عجیب حسین لطافت ہے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے یہ وہی کمائی ہے جو تم نے کمایا ہے۔ جی اگر آپ آسانی سے اس کو ملاحظہ کریے، یعنی جو مشکلات سے تم دو چار ہو رہے ہو، بما کسبت ایدیکم، وہ جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور قرآن کی لطافت عجیب ہے، ویعفو عن کثیر، یہ تمہارے تمام گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، کتنے تو خدا نے معاف بھی کر دیے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یعنی بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن ابھی جو مشکلات ہیں وہ چند گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ تو مطلب جو یہاں پہ گناہ کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہے، تو پھر مطلب وہاں پہ بھی گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا کہ یہاں پہ ہی پورا ہو جائے گا؟ میں چاہتا ہوں یہ بھی ایک گفتگو ہے، یہ ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ جب اس کا جزا یہیں پر مل گئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نسبت ہر آدمی کو ایک کنسیپٹ بہت ضروری ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں آپ دیکھ لیجئے اللہ کا فضل زیادہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے 10 برابر دیں گے، لیکن گناہ ایک کرو گے تو اسی کے برابر۔ دیکھیں فضل خدا زیادہ ہے، ظلم کہیں پر خدا متعال نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بھی خدا کہہ رہا ہے یعفو عن کثیر، ہم بہت سے کو، یعنی تمہارے جو گناہ ہیں وہ واقعاً بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت سوں کو ہم، ابھی میں عرض کروں گا، یہ بلا بھی
بندے کو ٹارچر کرنا نہیں. آپ نے بہت اچھی طرف متوجہ کیا. میں جواب دے دوں, یہ بلاؤں میں سختیوں میں بندے کو مبتلا کرنا یہ نہیں کہ بندے سے بدلہ لینا ہے. دیکھیے اگر بدلہ لینا ہوتا تو سارے گناہوں کا بدلہ لینا. اگر خدا اسی قرآن مجید میں سورہ شورا میں کہہ رہا ہے بہت سے کو ہم معاف کر دیتے ہیں. نہیں مجھے بھی مطلب ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ ایک حساب سے بدلہ ہی ہو گیا ہے. اگر ہم نے بدلہ اگر لینا ہو, آپ اسی جملے سے دیکھیے یعفو عن کثیر. مجھے اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو میں ایک ایک ڈھونڈ کے توجہ فرمائیں, شاید زیادہ لے لیتے ہیں, زیادہ لے لیتے ہیں بدلے. حالانکہ بدلہ لینا بھی نہیں چاہیے. ہم بدلے کو بھی جب تک کہتے ہیں کہ جب تک انہوں نے 2 جھاپڑ مارا تو ہم 5 نہیں مارتے اور 4 نہیں مارتے تو حق ادا نہیں ہوا. خدا کہہ رہا ہے یعفو عن کثیر, ہم بہت سو کو تو معاف کر دیتے. تو خوب یہ بلا کیوں نازل کرتا ہے؟ یہ عجیب حسین ہے مرحلہ خدا کا. خدا کہتا ہے کہ یہ واقعاً ہم تمہیں جو بعض مشکلات میں, یہ مشکلات در حقیقت خود میرے لیے نعمت ہے. اگر میں غور کروں کیسے یہ ایک سوئے ہوئے آدمی کو جگانا ہے. یہ مشکلات آتی ہیں مجھ جیسے آدمی کو جو غفلت میں اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے, غافل ہو گیا ہے. یہ مشکلات, یہ بیماریاں, یہ سختیاں آ کر مجھے کیا کرتی ہوں, اٹھا رہی ہیں, بیدار ہو جاؤ. تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ مشکلات بدلے کے عنوان سے نہیں ہیں, یہ مشکلات در حقیقت مجھے بیدار کرنے کے لیے. اور آپ دیکھ لیجئے کبھی کبھار آدمی ایک رعونت اور تکبر میں زندگی گزارتا ہے, کسی ایک سانحے کی وجہ سے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں سب کچھ نہیں ہوں, اس کائنات کا ایک خدا ہے جس کے سامنے سر تسلیم کو. یہ اس بلا نے آپ کو کیا کیا, آپ کو خدا کے قریب کر دیا. اور عجیب آیت ہے, پیغمبر فرماتے ہیں خیر آیت فی کتاب اللہ ہذہ الآیہ. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں سب سے اچھی آیت یہ. اچھا, ہاں, یہ آیت کی یہ جو خصوصیت ہے, پیغمبر فرماتے ہیں آیات کتاب اللہ میں سے ایک بہترین آیت کا نام یہ آیت ہے, جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ جو تم سختیاں دیکھتے ہو یہ سختیاں تمہارے اپنی کمائی ہے, یعنی تم نے اسے کمایا اور ہم نے بہت سو کو کیا کیا ہے, معاف بھی کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے. امتحان کب ہے, ایسا کیا؟ ہاں ابھی انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک مرحلہ ہو گیا کہ جہاں پر سختیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں, میں گناہ کرتا ہوں تو یہ سختیاں آتی ہیں, در حقیقت مجھے بیدار کرنے کے لیے کا وہ ہوتا ہے. احسن تم. اس کے بعد کا مرحلہ اگر آپ دیکھیے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں جو بلاؤں میں اور مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں یہ بھی آیت بہت حسین آیت ہے, جہاں قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن مجید کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف, تھوڑی بھوک, تھوڑا مال, تھوڑے ثمرات, یعنی کبھی تمہاری زندگی میں کمیاں آتی ہیں جی, یہ کمیاں در حقیقت تمہارے امتحان کے لیے. یہ سختیاں اگر آپ دیکھیں, کبھی کبھار نقص من الاموال ہے, میرے پاس پیسہ کم ہے. کبھی واقعاً میں اگر کھیتی کر رہا ہوں تو نقص من الثمرات ہے, وہ جو اتنی فصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں کیوں آتی ہیں, مطلب یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, جیسے بہت زیادہ فراوانی تھی. احسن تم لنبلونکم, تاکہ تمہیں کیا کیا جائے, آزمایا جا سکے. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے, آپ کا اندازہ ایک آدمی کو, یہ اس جگہ ایک آپ کی بات پہ یاد آ گیا, میں عرض کر دوں, ہم لوگ اس دنیا میں نا تربیت کے مقام میں, تربیت یعنی جیسے ہم اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں نا, اس پوری دنیا میں ہم لوگ تربیت ہو رہی ہے ہماری. خدا ہمارا رب ہے, ہم سب کی تربیت ہو رہی. تربیت میں کیا ہے, ہر چیز کے لیے آپ کو آمادہ کیا جاتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھ لیجئے بعض لوگوں کو بڑے محاذ پہ اگر بھیجنا ہو تو انہیں کیا کیا جاتا ہے, پریکٹس کرائی جاتی ہے, تیاری کرائی جاتی ہے. یہاں پر بھی اس دنیا میں کیا کیا جا رہا ہے, ان نقص من اب اگر پیسہ زیادہ تھا تو میں مسجدوں میں نظر آ رہا تھا, آج مشکل آ گئی میرے اوپر, اب یہ میرا امتحان ہے, نقص من الاموال. اب کے بعد مجھے لگتا ہے کیوں میں جاؤں خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے, میرے پاس 50 پرابلم ہے. میں صحت مند تھا تو مجھے لگتا تھا ٹھیک ہے,
تھوڑا سے بیمار نہیں ہوا کہیں نہ کہیں مایوسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تم، لیکن انہی آیات کو اگر یاد رکھے نا، خدا کی قسم میں یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ہمارا خدا ہے کریم ہے، قدیر ہے، بے شک خبیر ہے، یہ تمام صفات جو ہم لوگ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں نا، کبھی اس میں غور کریں. خدا علیم بھی ہے، خدا قدیر بھی ہے، خدا مالک بھی ہے. اگر وہ آپ کو کچھ دے دے گا تو اس کا کچھ کم ہو جائے گا. بالکل کچھ نہیں. اور وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، الیاذ باللہ. خدا تو چاہتا ہے اپنے بندوں کو. اب اگر بندہ یہ سوچ لے کہ یہاں پر یہ چیز میرے خدا نے مجھے نہیں دیا ہے، تو دو کنڈیشن ہے، یا تو ابھی اس نعمت کے لائق میں ہوا نہیں ہوں، یا یہ کہ یہ نعمت اگر مجھے مل جائے تو وجہ فرمائے یا تو اس نعمت کے لائق میں ابھی ہوا نہیں ہوں، یا یہ کہ اس نعمت کے نہ پانے میں میری بھلائی ہے. بہت سے اوقات ہم کو لگتا ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھار ابھی میں اپنے آپ کو لائق بنا لوں، جیسے ایک بچہ اگر چاقو کے لیے رو رہا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ٹارگیٹڈ تو نہیں ہے نا ہم لوگ، ٹارگیٹڈ نہیں، خدا کی قسم اس چیز کو اللہ کی نسبت. ہم لوگ بولتے ہیں اکثر کہ ہم ہی ان ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ سوء ہے، یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ خدا کی نسبت سوء ظن ہے اور یہ گناہ ہے. آپ ہمیشہ خدا کی نسبت حسن ظن رکھو. میرا خدا ہے، مجھے اس مشکل سے نکالے گا، میں ان سختیوں سے نکلوں گا، میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں. یہ چیز بار بار، اور جس خدا یہ چیز بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے، تو ہی جا کے میرے خیال سے بار بار اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے. شیطان کا کیا ایسا نہیں کام کہ پھر ہم صرف نماز پہ ہی جا کے اپنے آپ کو سمجھائیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ فوکس کرائے گا آپ کو یاس کی طرف کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، تم ختم ہو گئے. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، ان کے سامنے شیطان ایسا جلوہ کرتا ہے کہ خوب ختم ہو گیا، لیکن ایک مومن اٹھتا نہیں، کہاں ختم ہو گیا، میرا خدا بھی ہے. بالکل، مجھے کیا پتا کہ اس جگہ سے مجھے میرے خدا نے ماں کے شکم میں میرے لیے غذا کا انتظام کیا، اس جہان میں مجھے خدا بھوکا رکھے گا. بالکل لہٰذا یہ آیات جو بالکل بالکل. لیکن یہی سوچ اگر ہمارے اندر آ جائے کہ جو شکم مادر میں ہمیں پہنچا رہا ہے غذا، تو وہ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے ہاتھ پیر سب کچھ سلامت ہیں تو کیوں نہیں ملے گا ہمیں. مولانا صاحب آج آپ نے مطلب ایک سوال تھا لیکن میرا صرف کہ جو ہے بلائیں جب گھیر لیتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے جواب میں آپ نے کئی آیتوں کا تو حوالہ دیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہم لوگ نے جنرل بات کیا ہے اس سے بھی کافی موٹیویشن لوگوں کو ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. خدا سلام. تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں یہی سوال تھا کہ جب بلائیں گھیر لیتی ہیں مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ ہم لوگ نے آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کیا. اگلے ایپیسوڈ میں بھی کچھ اسی طرح سے سوال ہوں گے جو ہم سبھی لوگوں کی زندگی سے جڑے ہوں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.